السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کلاسز وجے واڑہ مدرسۃ الہدیات کے ذریعے سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم وتر کی نماز میں پڑھی جانے والی دعائے قنوت سیکھیں گے۔ اللہم اہدنی، اللہم میں اللہ کے لام کو پر کرنا ہے، میم مشددہ کو گنہ کرنا ہے، ہا کو قلقلہ کیے بغیر پڑھنا ہے، آخری میں نون یا زیر نی یا مدہ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، فی من میں نون کو ظاہر کرتے ہوئے ہدیت یا لین کو مجہول کیے بغیر پڑھنا ہے۔ فی من ہدیت، اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت۔ وعافنی میں عین کی جگہ حمزہ پڑھنے سے، آخری میں نون یا زیر نی یا مدہ کی جگہ حرکت پڑھنے سے بچنا ہے۔ فی من میں نون کو ظاہر کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ عافیت میں عین کی جگہ حمزہ پڑھنے سے بچنا ہے یا لین کو مجہول ہونے سے بچانا ہے۔ عافیت، وعافنی فی من عافیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت۔ وتولنی میں نون یا زیر نی یا مدہ کا خیال رکھنا ہے۔ فی من میں نون کو گنہ کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ اخفا کی تختی ہے۔ تولیتا میں تا مجہول ہونے سے بچانا ہے یا لین کا خیال رکھنا ہے۔ وتولنی فی من تولیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فیما اعطیت۔ وبارک لی میں کاف کا قلقلہ ہونے سے بچانا ہے، لام یا زیر لی یا مدہ کا خیال رکھنا ہے۔ فیما اعطیت میں حمزہ کو واضح کرنا ہے، عین ساکنہ کو حلق کے درمیانی حصے سے پڑھنا ہے۔ تو کی جگہ تا پڑھنے سے بچنا ہے یا لین کا خیال رکھنا ہے۔ اعطیت، اعطیت، وبارک لی فیما اعطیت، وبارک لی فیما اعطیت، وقنی شر ما قضیت۔ وقنی میں قاف کو یا مدہ ہونے سے بچانا ہے، نون کو یا مدہ کی طرح پڑھنا ہے۔ قنی، قنی۔ شر میں را کو پر کرتے ہوئے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، شر۔ ما قضیت میں قاف کو مجہول ہونے سے بچانا ہے، قا کی جگہ قو پڑھنے سے بچتے ہوئے ضاد کی جگہ زا پڑھنے سے بچنا ہے یا لین کو مجہول ہونے سے بچانا ہے۔ قضیت، قضیت، وقنی شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضی علیک۔ فإنک میں حمزہ کو واضح کرنا ہے، نون مشددہ کو گنہ کرنا ہے، تقضی میں قاف ساکنہ کو قلقلہ کرنا، ضاد کی جگہ زا پڑھنے سے بچنا یا مدہ کا خیال رکھنا ہے۔
فإنك تقضي ولا يقضى، يقضى میں یا کے پیش کو مجہول ہونے سے بچانا، قاف ساکنہ کو قلقلہ کرنا ہے، ضاد کی جگہ زا پڑھنے سے اور الف مدہ کا خیال رکھنا ہے۔ علیک میں عین کی جگہ حمزہ پڑھنے سے یا لین کو مجہول ہونے سے بچانا ہے۔ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، آخری میں قاف کا قلقلہ ہونے سے بچاتے ہوئے پڑھنا ہے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَضِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، انہو میں حمزہ کو واضح کرنا ہے، نون مشددہ کا خیال کرتے ہوئے ہا کو حرکت پڑھنے سے بچاتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انہو لا یذل، یا مجہول ہونے سے بچانا ہے، ذال کی جگہ زا پڑھنے سے بچتے ہوئے لام مشددہ کا خیال رکھنا ہے۔ لام پیش لو پڑھتے وقت مجہول ہونے سے بچانا ہے۔ انہو لا یذل موالیت میں نون ساکنہ کے بعد واو آنے کی وجہ سے وہاں پر ہمیں ارملون کی تختی کو پہچاننا ہے، اس لیے نون کو پڑھے بغیر واو کو ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ موالیت، واو کا الف مدہ کا خیال رکھنا ہے، لام پر یا لین کا خیال رکھنا ہے۔ موالیت، انہو لا یذل من والیت ولا یعز، یعز میں یا مجہول ہونے سے بچانا ہے، عین کی جگہ حمزہ پڑھنے سے بچانا ہے، زال کو مضبوطی کے ساتھ سختی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یعز، یعز ولا یعز، من میں نون کو ظاہر کرتے ہوئے پڑھنا ہے کیونکہ اظہار کی تختی ہے۔ عادیت میں عین کی جگہ حمزہ پڑھنے سے بچانا ہے، دال یا زبر دئی یا لین کا خیال رکھنا ہے۔ ولا یعز من عادیت، ولا یعز من عادیت تبارکت، تا کو مجہول ہونے سے بچانا ہے، را کو پر کر کے پڑھنا ہے، کاف کو قلقلہ ہونے سے بچاتے ہوئے پڑھنا ہے۔ تبارکت ربنا، را کو پر کرنا ہے، با کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، نون پر الف مدہ کا خیال رکھنا ہے۔ ربنا وتعالیت، وتعالیت میں عین کا خیال رکھنا ہے، عین کی جگہ حمزہ پڑھنے سے بچانا ہے، لام یا زبر لئی میں یا لین کا خیال رکھنا ہے۔ وتعالیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ الحمدللہ یہ ہے قنوت وتر میں پڑھنے والی، اس دعا کو تجوید کے ساتھ اچھے اندازے میں حفظ کیجئے۔ اب اس کا معنی کو ہم دیکھیں گے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں ہدایت دے دے جنہیں تو نے ہدایت دی ہے۔ وعافنی فی من عافیت، اور ان لوگوں میں عافیت دے دے جنہیں تو نے عافیت دی ہے۔ وتولنی فی من تولیت، اور ان لوگوں میں میرا ولی بن جن کا تو ولی بنا ہے۔ وبارک لی فیما اعطیت، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے برکت فرما۔ وقنی شر ما قضیت،
جو فیصلہ تو نے کیا ہے اس کے شر سے مجھے بچا۔ انک تقضی ولا یقضی علیک، کیونکہ تو فیصلہ کرتا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ انہ لا یذل من والیت، جس کا تو نگہبان بن جائے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا۔ ولا یعز من عادیت، اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ معزز نہیں ہو سکتا۔ تبارکت ربنا وتعالیت، تو بابرکت ہے اے ہمارے رب اور بلند ہے۔ اس دعائے قنوت کو عشاء کے وتر کے نماز میں پڑھنا ہے۔ وتر کے نماز کا طریقہ یہ ہے، پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھے بغیر اٹھے کھڑے ہو جانا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص تیسری رکعت میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھ کر ہو یا ہاتھ کھلے دعا کے طور پر اٹھا کر ہو دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ اس طرح قیام میں ہی دعائے قنوت پڑھنا بہترین طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد رکوع میں جا کر رکوع سے فارغ ہونے کے بعد دعائے قنوت پڑھنا سنت رسول سے ثابت ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے وتر نماز کا۔ وتر نماز پڑھنے کا دوسرا طریقہ سنت رسول سے ثابت ہے، وہ یہ ہیں، پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لیں، دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھ کر تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھیں اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اس کے بعد 1 رکعت آپ باندھ کر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد قیام میں کھڑے ہو کر دعائے قنوت پڑھ لیں گے، ہاتھ اٹھا کر ہو یا ہاتھ باندھ کر ہو، دونوں بھی طریقے سنت رسول سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد رکوع میں جانا ہے۔ نماز وتر سے سلام پھیرنے کے بعد یہ ذکر کریں، سبحان الملک القدوس۔ سبحان میں با کا قلقلہ کریں، ہا کا خیال رکھیں۔ ملک القدوس میں ما کو مجہول ہونے سے بچا کے رکھیں۔ قدوس میں قاف کی جگہ کاف پڑھنے سے دال مشددہ کا خیال رکھیں۔ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ کلمات کہتے، تیسری مرتبہ بلند آواز سے کہتے تو انہیں لمبا کرتے پھر کہتے۔ اس کا معنی یہ ہے، پاک ہے میرا رب، بادشاہ نہایت مقدس۔ اس کے بعد رب الملائکۃ والروح، رب الملائکۃ والروح، را کو پر کریں، با کا شد کا خیال رکھیں، حمزہ کو واضح کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح کا رب۔ الحمدللہ، یہ ہے وتر نماز کا طریقہ۔ میرے پیارے طالبات، اس کو تجوید کا خیال رکھتے ہوئے دعا کو اچھی طرح یاد کیجیے اور اس کے معنی کو بھی یاد کیجیے۔ آپ لوگ بنا دیکھے اس کو ریکارڈ کر کے اپنے لیڈرز کو سینڈ کرنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔